مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر سے واپسی میں دعا مانگی تھی جو فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے، کیا ہم اس دعا کو مانگ سکتے ہیں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں، اور وہ بڑی دردناک، بہت ہی دردناک دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے بسی اور جو کیفیت اور جو درد اور تکلیف، جو الم، جس کرب سے آپ طائف میں گزرے ہیں، جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ پر احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن۔ اس دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حال کر دیا تھا، پاگلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا، پتھر مار مار کے حضور کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک، نالین مبارک، خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بار بار آپ کے قدم مبارک سے چپک جایا کرتی تھیں۔ وہ ہمارے پیغمبر ہمارے لیے کیا کچھ کر کے گئے ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کر کے گئے ہیں۔ ایسی تکلیف جب فرشتہ آیا تو فرشتے نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دیجئے، دونوں پہاڑوں کو ملا کے بھی چکنا چور، ختم، کہانی ختم کر دیتے ہیں ان کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری قوم کو پتہ نہیں، شاید اللہ ان کی نسلوں میں کوئی ایسا پیدا کر دے جو دین کا کام کر لے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفاداری، ان کی سنتوں کو، آج تو ہم ان کی سنتوں کو گن گن کے، پکڑ پکڑ کے اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں۔ آج تو ہمارے لیے رول ماڈل مغرب ہے، آج تو ہمارے رول ماڈل سنگر ہیں، اداکار ہیں، فلم سٹار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے۔ ان کی فحاشی اور ان کی عریانی، ان کا معاشرتی سسٹم، ان کا معاشی سسٹم، ان کا سیاسی سسٹم، ساری چیزوں میں ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو ہمارے لیے اتنی تڑپ دکھائی، اپنی ساری زندگی جو کڑھن دکھائی، قرآن نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ نے منع کیا کہ آپ اتنا غم نہ کریں، آپ کا کام تو یہ کہ آپ دین کا پیغام پہنچا دیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ تو جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیا ہماری اتنی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کی سنتوں پہ فخر کریں، اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پہ فخر کریں، دنیا کو بتائیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی۔ کاش ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ احسان فراموشی تو ایک عام انسان کی بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر اپنے پیغمبر، اپنے محبوب، اپنے آقا، اپنے مولا کی اس طرح کی نافرمانی، جن کے ہاتھوں سے ہمیں امید ہے کہ حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا، جن سے ہمیں شفاعت کی امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میں اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کی شفاعت کروں گا، جنہوں نے اپنی وہ اصل دعا جو حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی جو اس نے دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہے کہ اپنی امت کی مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے اس وقت اللہ سے مانگوں گا جب اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد اشفع تشفع، کہ اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور پیغمبر سوال کس کے لیے کریں گے؟ امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ اپنی ساری زندگی وہ بھی ہماری کڑن میں گزاری، آخرت میں بھی اپنی اس دعا کو محفوظ ہمارے لیے رکھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ذرا اپنی اداؤں پہ غور تو کریں۔ اگر اتنی بے وفائی کریں اور پھر ہم شفاعت کی امید بھی رکھیں، حوض کوثر سے جام کی امید بھی رکھیں، خدا نخواستہ اگر ہم محروم کر دیے گئے تو ہماری آخرت تو تباہ ہو جائے گی، ہمارا فیوچر تو تباہ ہو جائے گا۔ یہ جو آپ نے دعا پوچھی ہے، اصل میں طائف کا واقعہ ایسا ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں، جب بھی اس کو سنتا ہوں، جب بھی اس کا مطالعہ کرتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی قوت کے کمزور ہونے کی آپ کو شکایت کرتا ہوں کہ میں بہت کمزور ہوں، وقلت حیلتی، یا اللہ میری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی۔ مکہ کے لوگوں کو دعوت دیتا رہا، انہوں نے نہیں مانا۔ میں نے سوچا طائف آؤں گا، طائف کے لوگ میرا استقبال کر لیں گے، میری بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے، انہوں نے تو اور زیادہ برا حال کر دیا۔ وقلت حیلتی، یا اللہ اپنی تدبیر کے حوالے سے جو کمزوری آ رہی ہے، اللہ آپ ہی کو شکایت کرتا ہوں۔ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، یا اللہ ان لوگوں نے مجھے بہت ہلکا سمجھ لیا، میں آپ سے شکایت کرتا ہوں۔
یا اللہ مجھے قوت عطا فرما، میری تدبیر کو کارگر فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، آپ ہی تو کمزوروں کے رب ہیں، وانت ربی، اور آپ میرے بھی رب ہیں، الی من تکلنی، آپ مجھے کس کے سپرد کر رہے ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، الی بعید یتجہمنی، کسی ایسے دور کے آدمی کی طرف جو مجھ پہ حملہ کر کے جھپٹ کے مجھے کھا لے، ختم کر دے، ام الی عدو ملکتہ امری، یا کسی ایسے دشمن کے سپرد کر رہے ہیں جس کو آپ نے میرا مالک بنا دیا ہو کہ وہ جو چاہے میرے ساتھ کرے، کیا آپ مجھے اس کے سپرد کر رہے ہیں؟ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اے میرے رب اگر تو اس پر راضی ہے اور ان سب حالات کو میرے اوپر لا کر تو خوش ہے، تجھے مجھ پہ غصہ نہیں اور یہ سب حالات مجھ پہ لا رہا ہے، تو مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، یہ ساری چیزیں برداشت ہے، تیری ناراضگی مجھے برداشت نہیں، ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن آپ کی عافیت تو بہت وسیع ہے، یا اللہ آپ مجھے آزمائش میں ڈال کے آپ کی عافیت کوئی تنگ تو نہیں ہو جائے گی، مجھے بھی اپنی عافیت کے دامن میں لے لیجئے، مجھے بھی اس قسم کی پریشانیوں تکلیفوں سے نجات دے دیجئے، اپنی عافیت کے دامن میں مجھے بھی لے لیجئے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں آپ کے شایان شان جو آپ کا چہرہ ہے اس کے نور کی پناہ میں آتا ہوں، وہ چہرہ جس نے ساری تاریکیوں کو منور کر دیا، وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت کے ہر کام کو ٹھیک سے چلانے کا ذریعہ ہے، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من ان تنزل بی غضبک، اے اللہ کہ آپ مجھ پہ اپنا غضب نازل کریں، او یحل علی سخطک، یا اللہ آپ مجھ سے ناراض کہیں نہ ہو جائیں، لک العتبی حتی ترضی، اصل ناراضگی تو اے میرے رب آپ کی ہے، آپ راضی ہو جائیں تو کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، ولا حول ولا قوت الا بک، اور کوئی گناہوں سے روک نہیں سکتا، کوئی شر ختم نہیں کر سکتا، کوئی نیکی کی قوت نہیں دے سکتا سوائے آپ کے۔ یہ ایسی دعا ہے، یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اس میں اور اس سے ہمیں دعا کا ڈھنگ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے، اللہ کے سامنے کیسے اپنی عاجزی کا اظہار کیا جاتا ہے، کیسے اللہ کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ اللہ میں بے بس ہوں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں دعا مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور اسلوب اور ادب سکھا رہی ہے، اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ دعا اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، گھر والوں کو سکھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور یہ جو دعا حضور نے مانگی ہے ہمارے حق میں بھی اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔